بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میری چینل سچی آپ بیتی پر۔ کیسے ہیں دوستو؟ یقیناً آپ لوگ بہت خوش ہوں گے اور محفوظ بھی ہوں گے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی سچی آپ بیتی کی طرف، جو کہ ہمیں اسد نے بھیجی ہے لاہور سے۔ سنتے ہیں اسد کی سچی آپ بیتی۔ اسد بتا رہے ہیں کہ یہ واقعہ ان کے دوست شکیل کا۔ میں اور شکیل دونوں ہی ایک ساتھ کراچی میں ایک بہت ہی اچھی کمپنی میں جاب کرتے تھے، اور ہم دونوں نے تقریباً 5 سال اکٹھے ہی اس کمپنی میں جاب کی، مگر کسی وجہ سے وہ کمپنی جو تھی وہ شٹ ڈاؤن ہو گئی، اور پھر ہم لوگوں نے وہ جاب ختم کر دی۔ میرا دوست جو تھا شکیل، وہ لاہور کا رہنے والا تھا، تو اس لیے وہ واپس لاہور چلا گیا، اور میں یہیں کراچی میں نے کوئی اپنی بھی جاب ڈھونڈی۔ خیر، اس نے لاہور جانے کے بعد کافی ٹرائی کی، بہت جگہوں پہ اس نے جاب کے لیے، مگر اس کو اپنے مطابق، جو کہ اپنی پسند کے مطابق اس کو جاب نہیں مل رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ چلو جب تک جاب نہیں ملتی تو میں ایسا کرتا ہوں کہ آن لائن جو ہے میں ٹیکسی چلا لیتا ہوں، جیسا کہ آج کل لوگ جو ہے چلا رہے ہیں آن لائن ٹیکسی، کیونکہ اس کے پاس اپنی گاڑی تھی۔ تو اس نے کہا کہ جب تک جاب کا بندوبست نہیں ہوتا تو میں یہ کر لیتا ہوں۔ خیر، اس نے وہ کام جو تھا اسٹارٹ کیا۔ وہاں پر لاہور میں جو ہے رائڈ کافی دور دور سے بھی آتی ہیں، جیسے کہ کراچی میں تو قریب قریب کی ہوتی ہیں، لیکن لاہور میں جو ہے وہ کچھ دور دراز علاقوں سے بھی آ جاتی ہیں۔ خیر، پہلے تو اس نے کچھ ٹائم، مطلب جیسے کہ دن میں 2 سے 3 گھنٹے چلاتا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس کو جاب سے جو ہے زیادہ اچھی یہ آن لائن ٹیکسی چلانا لگا، اور پھر اس نے اپنا یہ کام 24 گھنٹے کا کر دیا۔ تو وہ بتاتا ہے کہ میں اسی طرح اپنی جو تھی یہ رائڈ کرتا تھا، کبھی کسی ہوٹل پہ بیٹھ جاتا تھا، یا کبھی ویسے ہی کسی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا تھا، رائڈ کا انتظار کرتا تھا۔ میرا دوست شکیل جو تھا وہ اپنا یہ کام بہت ہی انجوائے کر کے کرتا تھا۔ اسی طرح ایک رات وہ ایک ہوٹل پہ بیٹھا ہوا چائے پی رہا تھا، اور ساتھ ساتھ میں وہ اپنا جو ہے رائڈ کا انتظار بھی کر رہا تھا۔ تو اس کو ایک رائڈ آتی ہے کہ ان کو یہاں لاہور سے ساہیوال جانا ہے، جو کہ لاہور سے تقریباً کچھ گھنٹوں کا سفر ہے۔ اچھا، اس نے جو تھی یہ رائڈ کو ایکسیپٹ کیا، اور فوراً ہی اس کو کال آ گئی کہ کال کرنے والے نے کہا کہ بھئی آپ جو ہے یہ رائڈ کینسل مت کرنا، کیونکہ آپ سے پہلے کافی لوگوں نے رائڈ کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد کینسل کیا ہے، کیونکہ رائڈ تھوڑی لمبی تھی تو لوگوں نے اس لیے اس کو کینسل کیا۔ تو بیٹا کہ آپ ہمیں ساہیوال تک لے جائیں، کیونکہ میرے ساتھ فیملی ہے اور میں پریشان ہوں۔ تو اس نے دل میں سوچا کہ یار چھوٹی چھوٹی رائڈ کرنے سے بہتر ہے کہ چلو ایک لمبی رائڈ کر لیتے ہیں اور اچھی سی اپنی ایک دہاڑی بنا لیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے سر، میں آپ کے پاس کچھ دیر میں پہنچ جاتا ہوں، اور اس نے میپ کو فالو کرتے ہوئے وہ اس جگہ پہ پہنچا۔ کافی دور کا سفر تھا، مگر اس نے وہ طے کیا، اور جب وہ مقررہ جگہ پر پہنچا تو وہاں پر اس نے 4 لوگوں کو دیکھا، جس میں کہ 2 میاں بیوی اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھی، مطلب کہ دونوں میاں بیوی تھے، تھوڑے ایجڈ تھے، اور ان کی بیٹی تھی اور ان کا بیٹا تھا۔ اچھا، میرا دوست بتاتا ہے کہ میں جب میپ کو فالو کرتے ہوئے اس جگہ پر پہنچا تو میں تھوڑا سا آگے نکل گیا تھا، اور یہ فیملی جو تھی اس اسپاٹ سے تھوڑا پیچھے تھی۔ خیر، میں گاڑی کو ریورس کر رہا تھا تو یہ لوگ بھی میری طرف ہی بڑھ رہے تھے۔ جب میں نے مرر سے بیک پر دیکھا کہ وہ لوگ بھی گاڑی کی طرف آ رہے ہیں، تو مجھے ایک بات بہت ہی عجیب سی لگی کہ وہ لڑکی جو کہ عبائی میں تھی، اس کی چال جو تھی بالکل مردانہ تھی۔ تو مجھے یہ بڑا عجیب سا لگا، میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیوں ایسے مردوں کی طرح چل رہی ہے۔ خیر، میں نے اس چیز کو اگنور کیا، اور پھر میں نے ان لوگوں کو گاڑی میں بٹھا لیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ساتھ ہی ان لوگوں نے میرا بہت شکریہ ادا کیا۔
وہ جو مطلب والد صاحب کہہ لیں، ان کے جو بھی تھے، انہوں نے مجھے بہت تھینکس کہا کہ بیٹا شکریہ، آپ نے ہماری جو رائڈ ہے ایکسیپٹ کی، کیونکہ جتنے بھی لوگ تھے تو وہ وہاں جانے سے مطلب دور جانے سے گھبرا رہے تھے۔ آپ نے ہمیں خواری سے بچایا۔ خیر پھر ان لوگ کا جو سفر تھا وہ سٹارٹ ہوا جی ٹی روڈ سے۔ جی ٹی روڈ کا سفر تھا، اسی طرح ٹرالے، بسیں، گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ میں نے بھی ایک جائزہ لینے کے لیے گاڑی کے مرر سے پیچھے سیٹ پر دیکھا، کیونکہ لمبا سفر تھا تو میں نے کہا چلو دیکھوں تو ان لوگوں کو مطلب سفر کرنا، ان کے ساتھ جائزہ لیا جائے۔ تو میں نے مرر سے دیکھا کہ وہ لڑکی جو تھی وہ سینٹر میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک سائڈ پہ اس کا بھائی اور ایک سائڈ پہ اس کی امی، اور لڑکی نے جو تھی اس کی آنکھیں وہ بھی مطلب وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی اپنی اس کی آنکھوں سے، اور اس کی آنکھیں جو تھیں اتنی خوبصورت تھیں، وہ لڑکی بھی بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں جو نفرت تھی، جو غصہ تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ابھی یہ مجھ پر حملہ کر دے گی۔ اتنی اس کی جو آنکھیں تھیں وہ خوفناک لگ رہی تھیں، مطلب غصے میں لگ رہی تھی۔ کہ امی نے اس کو دونوں کندھوں سے جیسے کہ زور سے پکڑا ہوا تھا، اور میں یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے، مطلب یہ لڑکی اتنی غصے میں کیوں ہے اور اس کی امی نے اس کو اس طرح کیوں پکڑا ہوا ہے۔ خیر سفر جو تھا وہ جاری تھا۔ ان کے جو والد صاحب تھے وہ آگے میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے، اور ہم لوگ جو تھے سفر کر رہے تھے۔ کچھ دور جانے کے بعد اچانک ہی اس لڑکی نے آوازیں نکالنا شروع کر دی، جیسے کہ غرانے کی، غصے میں، اور اس کی سانسیں جو تھیں وہ کافی تیز تیز چل رہی تھیں، جیسے کہ کوئی بھاگ کر نہیں کہیں سے آتا، سانسیں پھولی ہوئی ہوں۔ تو اس کی غرانے سے، اس کی سانسوں سے مجھے خوف سا آنے لگا، اور میں وہ جو میرے برابر میں انکل بیٹھے تھے میں ان کی طرف دیکھنے لگا، اور پھر میں نے تھوڑے سائڈ پر ایک ویران سی جگہ پر گاڑی کو بہت سلو کیا، اور تقریباً یہ سمجھ لیں کہ میں نے روک دیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تو وہ جو انکل تھے وہ کہنے لگے کہ بیٹا آپ گھبراؤ نہیں، دراصل اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم اس کو یہاں اس کے علاج کے لیے لے کر آئے تھے۔ انکل نے مجھے کہا کہ بیٹا تم بالکل بھی مت گھبراؤ، چلو تم ہمارے ساتھ۔ اب میں دل میں سوچنے لگا کہ آدھا تو سفر سمجھ لو کہ میں نے کر لیا ہے، کیا کروں، یہاں ان کو اتارتا ہوں تو انہیں کوئی اور گاڑی شاید نہ ملے۔ پھر میں نے اللہ کا نام لیا اور میں نے سفر کو دوبارہ شروع کیا، اور وہ لوگ بھی آپس میں باتیں کرنے لگے، جیسے کہ ان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس لڑکی کے اوپر جنات ہیں، کیونکہ وہ دونوں میاں بیوی بھی اسی ٹائپ کی باتیں کر رہے تھے، اور وہ لڑکی مسلسل غرا رہی تھی، جیسے کہ اسے بہت غصہ ہو کسی پر۔ میں بھی دل میں اللہ کا کلام پڑھتا رہا اور گاڑی چلاتا رہا۔ وہ لوگ بھی آپس میں یہی بات چیت کر رہے تھے، جیسے کہ یہ لوگ جس کے پاس علاج کروانے گئے تھے، کسی بابا کے پاس، تو اس نے شاید یہ جو جن تھا یا جو بھی تھا اس کو وارن کیا تھا، مگر وہ کہنے لگے کہ دیکھو اس نے اس کو منع کیا تھا، یہ پھر آ گیا ہے۔ تو وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ چلو واپس چلتے ہیں، جا کے ان کو بتاتے ہیں۔ تو وہ جو انکل تھے، ان کے جو شوہر تھے، وہ کہنے لگے کہ یہ پھر کسی دن کا رکھیں گے، بہت ٹائم ہو گیا ہے اور ابھی اسی ٹائم ہمیں جو ہے گھر پہنچنا ہے، بس تم لوگ اللہ کا کلام پڑھو۔ ان کی ان باتوں سے میں یہ جو تھا ان کی گفتگو سے میں یہی اندازہ لگا رہا تھا کہ لڑکی کے اوپر جنات کا اثر ہے۔ خیر وہ لوگ بھی بیچارے پریشان تھے، اور میں ان سے زیادہ پریشان ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں اب آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب ہمیں ڈرائیو کرتے ہوئے تقریباً 5 سے 6 گھنٹے ہو چکے تھے، اور وہ لڑکی مسلسل غورا رہی تھی، اور ان لوگوں کی آپس کی باتوں نے مجھے اور زیادہ پریشان کر دیا تھا۔
اور مجھے کسی ٹائم میں تو ایسا لگا کہ جیسے میری گاڑی بہت زیادہ وزنی ہو گئی ہو اور وہ چل بھی نہیں پا رہی۔ ایک ٹائم میں اس لڑکی نے ایسا ہنگامہ کیا کہ مجھے ایک جگہ گاڑی روکنی پڑی، اور وہ لڑکی گاڑی سے اتر کر اپوزٹ بھاگنے لگی، اور اس کا بھائی جو ہے بھاگتا ہوا اس کو پکڑنے کی کوشش کی، کبھی اس کی ماں پکڑے، کبھی اس کا بھائی پکڑے، اور وہ لڑکی تھی کہ جیسے بہت زیادہ جنونی ہو گئی، اپنے کپڑے پھاڑ رہی ہے، اپنے بال نوچ رہی ہے، ان کو مار رہی ہے، اور میں جو تھا گاڑی میں دم ساتھ کے بیٹھا تھا، بالکل خاموش کہ اب میں کیا کہوں۔ اس سچو پنج میں تھا کہ آخر میں ان کو چھوڑ کر واپس چلا جاؤں یا میں ان کے ساتھ آگے سفر کو کنٹینیو کروں۔ خیر بڑی مشکل سے انہوں نے اس کو قابو کیا اور اس کو لا کر گاڑی میں دوبارہ بٹھایا، اور انہوں نے، ان کے والد صاحب نے اللہ کا کلام پڑھنا شروع کیا، اور میں نے ان سے کہا کہ اب جو ہے میری بس ہو گئی۔ خیر ان انکل نے میری بہت منتیں کی اور کہا کہ بیٹا رات کا ایسا ٹائم ہے، ہمیں یہاں پہ کوئی اور سواری نہیں مل سکتی، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے ہمیں تم گھر تک پہنچا دو۔ خیر ان کی منتیں ترلے کرنے پر میں نے جو ہے حامی بھری اور دوبارہ سفر کا جو ہے آغاز کیا۔ اور انہوں نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ بیٹا اس کے اوپر جنات کا اثر ہے، اور ہم اس کا علاج کروانے کسی عالم کے پاس لے کر گئے تھے، اور عالم نے اس کو جو بھی چیز ہے اس کے اوپر اس کو سختی سے منع کیا تھا، مگر یہ دوبارہ آ گیا ہے اور یہ ہماری بیٹی کی جان نہیں چھوڑ رہا، تو بیٹا تم جو ہے ہمارا ساتھ دو، ہمیں بس گھر تک پہنچا دو۔ جب انہوں نے تمام واقعہ مجھے بتایا تو مجھے بھی بہت ہی ترس آیا ان لوگوں کے اوپر کہ اتنی جوان جہان بچی کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے۔ خیر انسانی دردی کے ناطے میں نے ان کا ساتھ دینے کا سوچ لیا۔ خیر اللہ اللہ کرتے ہوئے ان کا جو پوائنٹ تھا وہ وہاں پر پہنچے ہیں، اور میں نے جب ایک بہت ہی بڑی کہہ لیں حویلی ٹائپ کے آگے جب رائڈ کو اینڈ کیا تو میں نے دیکھا کہ ان کا گھر ماشاءاللہ بہت ہی شاندار تھا۔ بڑی مشکلوں سے اس کی ماں اور اس کا بھائی اس کو اندر لے کر گیا، اور یہاں پھر میرے دوست کو شکیل کو تھوڑا اطمینان ہوا، اس نے کہا کہ شکر ہے کہ میں جو ہوں خیریت سے ان کو یہاں میں نے پہنچا دیا۔ جب اس کے ماں اور بھائی اس کو اندر لے گئے تو ان کے والد صاحب جو تھے وہ پیمنٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، پھر انہوں نے مجھے پیمنٹ کی اور میرا بہت بہت شکریہ ادا کیا، اور مجھ سے کہا کہ بیٹے تم بہت اچھے ہو، تم نے ہمارا ساتھ دیا، اگر تم مناسب سمجھو تو تم ایسا کرو کہ یہاں پر کچھ دیر اسٹے کر لو، کیونکہ رات بھی مطلب کافی ہو گئی ہے اور یہ کہ 1-2 گھنٹے میں صبح ہونے والی ہے، تو تم یہ ایسا کرنا کہ صبح نکل جانا یہاں سے، مرضی ہے تمہاری ناشتہ کرنا یا جیسے بھی تمہارا دل چاہے تم کر لینا۔ اور ان کی یہ بات کہنے پہ مجھے بھی تھوڑا سا وہ ہوا، کیونکہ میں بھی بہت خوفزدہ تھا، کیونکہ جو حالات ہمارے ساتھ راستے میں ہوئے تھے اور اتنا لمبا سفر سناٹے والا، میں اکیلا کرتے ہوئے بھی تھوڑا سا گھبرا رہا تھا۔ ان کی یہ بات سن کے مجھے تھوڑا اطمینان ہوا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا یہاں پر بیٹھک میں تم ایسا کرو کہ 2-4 گھنٹے آرام کر لو، وہاں پر جو ڈرائنگ روم ہوتا ہے اس کو بیٹھک کہتے ہیں، جو کہ گھر کے ایک سائڈ پہ علیحدہ سے بنائی گئی ہوتی ہے مہمانوں کے لیے۔ تو جو انکل تھے انہوں نے بہت ہی پیار سے اور اصرار سے مجھے کہا، تو میں نے بھی دل میں سوچا کہ چلو کچھ دیر کی بات ہے، اور ویسے بھی کون سا میں ان کے ساتھ مطلب وہاں پر ہوں گا، میں علیحدہ سے تو ہوں اور میں تھوڑا سیف بھی ہوں گا، تو میں نے جو ہے حامی بھر لی۔ پھر انہوں نے مجھے بیٹھک کھول کر دی اور مجھ سے کہا کہ بیٹا میں آپ کے لیے کچھ چائے، کچھ پانی، کچھ بھجواؤں کھانا، تو میں نے کہا نہیں انکل شکریہ، آپ بھی جا کے آرام کیجئے، آپ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں اور آپ بھی سفر کر کے آئے ہیں، آپ جا کر اپنی بیٹی کو دیکھیں، آپ میری بالکل ٹینشن مت لیجیے گا، بس آپ جا کے آرام کریں۔ وہ بھی چلے گئے اور میں نے جو ہے اپنا موبائل چارج پر لگایا، اور ظاہر سی بات ہے میں بھی اتنی لمبی رائڈ کر کے تھک چکا تھا، تو میں بھی وہیں صوفے پہ لیٹ گیا اور میری آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں
شدید تھکن کے باعث مجھے نیند آ گئی، اور پھر مجھے کسی نے میرے پاؤں کے انگوٹھے کو بہت ہی زور سے کھینچا۔ شدید تکلیف کی وجہ سے میری آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا کہ وہی لڑکی بالکل میرے پاؤں کے پاس کھڑی ہوئی ہے، اور انہی آنکھوں سے، وہ جو غصے والی آنکھوں سے وہ مجھے دیکھ رہی ہے، اور عجیب مردانہ آواز میں اس نے مجھ سے کہا کہ تو یہاں سے چلا جا، چلا جا ابھی اور اسی وقت، تو یہاں سے چلا جا۔ اس طرح سے اس نے میرے ساتھ غصے میں مجھے کہا، اور جس طرح اس نے میرا پاؤں کھینچا، اتنی شدید تکلیف میرے پاؤں میں، اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کروں، مگر وہ لڑکی ایک بت کی طرح بالکل اسی جگہ پہ کھڑی ہوئی تھی۔ نہ تو وہ میرے پیچھے بھاگ رہی تھی، نہ وہ مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے پتہ نہیں کس طرح اس دروازے کو کھولا جو کہ باہر گلی میں کھلتا تھا، اور ایک دروازہ جو ان کے اندر صحن میں تھا وہ کھلا ہوا تھا۔ وہ لڑکی اسی دروازے سے اس کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ میں نے سمجھ نہیں پایا کہ کس طرح میں نے اپنا موبائل اٹھایا اور فوراً بھاگ کے میں گاڑی میں بیٹھا، اور میں نے گاڑی کس طرح اپنی جو ہے سٹارٹ کی، اور میں نے وہاں سے دوڑ لگائی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد مجھے ایک جو ہے پیٹرول پمپ نظر آیا، جس پہ کوئی ایک آدھ لائٹ جل رہی تھی، اور ایک بندہ جو تھا وہ چارپائی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے اس کو دیکھ کے تھوڑا سا سکون آیا کہ کچھ مجھے جگہ نظر آئی ہے۔ میں نے وہیں جا کر اپنی گاڑی روکی اور تھوڑا سکون کا سانس لیا، اور وہی لڑکی کی جو آواز میرے کانوں میں ابھی بھی گونج رہی تھی، غصے سے بھری۔ خیر میں نے وہاں پر جو تھا اپنی سیٹ کو پیچھے کیا، اور وہیں اپنی گاڑی میں ہی لیٹ گیا، سویا نہیں، لیٹ گیا۔ پھر جیسے ہی صبح ہوئی تو میں اپنی گاڑی سے باہر نکلا، کیونکہ اتنا لمبا سفر کر کے میں وہاں پہنچا تھا، تو میری گاڑی جو تھی وہ بالکل مٹی سے بھری ہوئی تھی۔ مگر اس کے اوپر ایک بات یہ تھی کہ میری گاڑی پہ مٹی کی جو تہہ جمی ہوئی تھی، اس کے اوپر جیسے کسی کے ناخنوں کی نشانات، پنجوں کے نشانات، انگلیوں کے نشانات، جیسے کسی نے میری گاڑی کے اوپر ہاتھ پھیرا ہو۔ اور پھر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جگہ جگہ سے میری گاڑی جیسے ٹھکی ہوئی ہے، جیسے کسی نے اس کو مارا ہے۔ مگر میں دل میں یہ سوچنے لگا کہ بس میری جان بچ گئی جو میں وہاں سے آ گیا۔ میں نے اپنی جان کی امان صدقہ سمجھا اس چیز کو۔ پھر جیسے ہی صبح لوگوں کی چہل پہل ہوئی، میں نے اپنی گاڑی کو واپس لاہور کی طرف موڑا، اور پھر اس کے بعد میرے دوست نے کبھی بھی ادر سٹی کی رائڈ یا لمبی رائڈ نہیں لی، کیونکہ اس کے ساتھ یہ جو واقعہ ہوا تھا اس سے وہ بہت ہی زیادہ خوفزدہ تھا۔ اور پھر اس نے مجھے اس واقعے کے تقریباً 1 ہفتے کے بعد اس نے میرے ساتھ اس واقعے کو ڈسکس کیا، اور مجھے بتایا کہ اس طرح میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ تو یہ تھی شکیل کی اور اسد کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔